نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ معزز سامعین گرامی، آج ہم آپ کو سنت طریقے سے استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے وہ سکھائیں گے۔ ہر جائز کام کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کریں، کیونکہ استخارہ کرنے کے بے انتہا فوائد ہیں۔ اب چاہے آپ مکان یا دکان خریدیں، کاروبار شروع کر رہے ہوں، نئی نوکری ملی ہو یا پھر شادی بیاہ کا معاملہ ہو، غرض ہر زندگی کے چھوٹے بڑے مسئلے میں اگر آپ استخارہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھانی لازمی ہے کہ استخارہ کرایا نہیں جاتا بلکہ خود کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ آج کل ایسے ہیں جو استخارے کی اہمیت کو سمجھتے تو ضرور ہیں لیکن ان کو استخارہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور اس طرح سے وہ آن لائن استخارہ کرواتے ہیں یا پھر کسی ایسے شخص سے استخارہ کرواتے ہیں جو سنت طریقے سے استخارہ نہیں نکالتا، تو اس طرح کا کوئی بھی استخارہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ استخارہ خود کرنا ہوتا ہے، اور کس طرح کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل بانیت استخارہ پڑھتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ 2 رکعت نفل آپ نے کسی بھی مکروہ وقت میں نہیں پڑھنے، یعنی وہ وقت کے جس میں سجدہ حرام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت میں یہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی کوئی شرط استخارے کی نماز کے لیے نہیں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہی پڑھ کے سونا ہے یا پھر نماز پڑھ کر جائے نماز پر ہی سونا ہے۔ ان 2 رکعت نماز نفل کو جب آپ استخارہ کی نیت سے پڑھیں گے تو بالکل اسی طرح پڑھنا ہے جیسے عام 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، یعنی سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کر لینے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت ملا لینی ہے جو کہ کوئی بھی سورت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے اور پھر سجود میں، اور پھر دوبارہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ملا کر ایک سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع اور پھر سجود کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھ کر تشہد پڑھنا ہے، درود اور دعا پڑھ کے سلام پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر بنا کسی سے بات کیے ہوئے دعا پڑھنی ہے۔ اصل یہ دعا ہی ہے جو استخارہ ہے، جو حدیث پاک سے ثابت ہے، اور یہ دعا آپ کہیں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم بھی آپ کو یہ دعا پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ اب یہاں پر آپ نے رک کے اپنا جو بھی کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اس کا تصور کر لیں گے، اور دل ہی میں دعا بھی کر لیں گے کہ اے اللہ اس فلاں کام کے لیے میری رہنمائی اور مدد فرما۔ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے، اور اگر کوئی شر ہے تو اس کام کو میرے لیے روک دے۔
لیکن یہ الفاظ زبان سے ادا نہیں کرنے بلکہ دل اور ذہن میں ہی سوچنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آگے دعا مکمل کرنی ہے۔ خیر لی فی دینی و معاشی و عاقباتی امری فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ و ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ اب یہاں پر بھی آپ نے دوبارہ اپنے کام کا اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور مدد کا تصور کرنا ہے اور پھر دعا آگے مکمل کرنی ہے۔ شر لی فی دینی و معاشی و عاقباتی امری فاصرفہ انی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ اور اس طرح سے یہاں پر آپ کا استخارہ مکمل ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی لال یا ہرا، سفید یا کالا کپڑا یا نشانی نظر نہیں آتی، بلکہ جب آپ استخارہ نکالتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو معاملات خود بنتے چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی رکاوٹیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کام کو کرنے سے رک جانا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مدد مانگنے والوں کو ضرور مدد بھیجتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے سنت طریقہ استخارہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔